آج پاکستان کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا ہمارا مڈل کلاس ختم ہوتا جا رہا ہے؟ مڈل کلاس وہ طبقہ جو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، آفس کے لیے 2 گھنٹے ٹریفک میں گزارتا ہے، گھر لوٹ کر بچوں کی فیس اور بجلی کے بل کی فکر کرتا ہے، تنخواہ کبھی پیٹرول میں ختم ہوتی ہے، کبھی کرائے میں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ملک کی اکانومی کا اصل سہارا ہے، ٹیکس دیتے ہیں، تعلیم اور صحت پہ خرچ کرتے ہیں، بزنس چلاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بوجھ بھی انہی پر ہے۔ آج کا سچ یہ ہے کہ پاکستان کا مڈل کلاس مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشان ہے۔ لیکن اس دکھ کی اصل وجہ کیا ہے؟ جواب صاف ہے، سیاست دانوں کی نااہلی۔ ہر حکومت نئے وعدے کرتی ہے، مہنگائی کم ہوگی، روزگار بڑھے گا، بجلی اور گیس سستی ہوگی، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ڈالر بڑھتا ہے، فیول کی قیمت ریکارڈ توڑ اوپر جاتی ہے اور مہنگائی عام آدمی کی کمر توڑ دیتی ہے۔ سیاسی انسٹیبلٹی نے ملک کے معاشی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ کبھی ایک حکومت گرتی ہے، کبھی دوسری آتی ہے، پالیسیز ہاف ڈن رہتی ہیں اور پروجیکٹس ادھورے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ مڈل کلاس کا۔ نہ تو وہ سبسڈی لے پاتا ہے اور نہ ہی ریلیف، صرف ٹیکس دینا اور انفلیشن جھیلنا ان کا نصیب بن گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کب تک ایسا چلے گا؟ آخر کب تک مڈل کلاس صرف کمپلینس کرتا رہے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی سیاست دان ہمیں بچانے نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنا مستقبل خود بنانا ہوگا، اپنی سکل سیکھنی ہوں گی، نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے اور ہمت سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اٹھانا ہوگا۔ دنیا بھر میں ہزاروں لوگوں نے مشکل حالات سے اٹھ کر اپنا فیوچر بنایا۔ جیک ما 30 سے بھی زیادہ جاب سے ریجیکٹ ہونے والا بلینئر۔ جیک ما چائنا کا ایک عام سا لڑکا تھا۔ وہ انگلش سیکھنے کے لیے ٹورسٹ کے ساتھ فری میں بات کرتا تاکہ پریکٹس ہو سکے، لیکن جب بھی کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا تو ریجیکٹ ہو جاتا۔ انہوں نے 30 دفعہ ریجیکشن کا سامنا کیا۔ KFC نے جب چائنا میں ہائرنگ کی تو 24 لوگ انٹرویو کے لیے گئے، جس میں سے 23 ہائر ہوئے اور صرف جیک ما وہ واحد تھا جو ریجیکٹ ہوا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے انٹرنیٹ اور بزنس کا یوز سیکھا۔ علی بابا نام کا ای کامرس پلیٹ فارم بنایا۔ شروع میں لوگ ان کو پاگل کہتے تھے کہ چائنا میں کوئی آن لائن شاپنگ نہیں کرے گا، لیکن جیک ما نے VN پر بھروسہ رکھا۔ آج علی بابا دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس نیٹ ورک ہے اور جیک ما بلینئرز کی لسٹ میں شامل ہے۔ عبدالستار ایدی، پاکستان کا فخر۔ ایدی صاحب کا بچپن بھی غریبی میں گزرا۔ وہ اپنی ماں کو میڈیسنز افورڈ نہ کر پانے کی وجہ سے بیمار ہوتا دیکھتے تھے اور اسی درد نے ان کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے کراچی کی سڑکوں پہ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے شروع کیا، پھر ایک پرانی وین کو ایمبولینس بنایا۔ آہستہ آہستہ لوگ ڈونیٹ کرتے گئے اور ایدی فاؤنڈیشن پاکستان کا سب سے بڑا ویلفیئر نیٹ ورک بن گیا۔ آج ایدی فاؤنڈیشن کے پاس ہزاروں ایمبولینسز، ہاسپٹلز اور ریلیف سینٹرز ہیں۔ ایدی صاحب نے ثابت کر دیا کہ غریبی یا ریسورسز کی کمی انسان کے ارادوں کو روک نہیں سکتی، صرف ایک سچا دل اور خدمت کا جذبہ چاہیے۔ JK رولنگ، غریب سنگل مدر سے دنیا کی مشہور رائٹر، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی اور ویلفیئر پہ جیتی تھی، مطلب حکومت سے پیسے ملتے تھے صرف زندہ رہنے کے لیے، لیکن ان کے دل میں ایک کہانی تھی ہیری پوٹر کی۔ انہوں نے کافی شاپ میں بیٹھ کر پین اور پیپر پہ لکھنا شروع کیا۔ پبلشرز نے ان کو 12 دفعہ ریجیکٹ کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ بک کبھی نہیں چھپے گی، لیکن رولنگ نے ہار نہیں مانی اور آج ہیری پوٹر سیریز نے انہیں دنیا کی سب سے سکسیسفل اور ویلدی آتھرز میں شامل کر دیا۔ اوپرا ونفرے، 0 سے بلینئر۔ وہ امریکہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ ان کا بچپن غریبی، ابیوز اور ڈسکریمنیشن میں گزرا۔ ان کے پاس نہ نئے کپڑے ہوتے تھے اور نہ ہی خاص کھانا۔ اسکول کے دنوں میں کلاس میٹس ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اوپرا نے اپنے سپنے کبھی نہیں چھوڑے۔ انہوں نے اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کیا، ریڈیو اور ٹی وی میں چھوٹی چھوٹی جابز کی۔ شروع میں ان کو ٹی وی اینکر کے طور پر ریجیکٹ بھی کیا گیا کیونکہ پروڈیوسرز کو لگتا تھا کہ وہ اسکرین پہ فٹ نہیں ہے، لیکن اوپرا نے ہارڈ ورک اور کنسسٹنسی سے دنیا کی سب سے بڑی ٹاک شو ہوسٹ بن کر دکھایا۔ آج اوپرا صرف بلینئر ہی نہیں بلکہ ایک رول ماڈل بھی ہے۔ ناظرین، یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہیں، ثبوت ہیں، ثبوت کہ اگر اوپرا، رولنگ، جیک ما یا ایدی جیسے لوگ اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ حالات مشکل ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیا ہم بس شکایات کرتے رہیں گے یا اپنی زندگی کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوں گے۔